السلام علیکم ناظرین، میں نیہا خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں، جہاں پر ہم آپ کو تاریخی اہمیت سے واقف کرواتے ہیں اور تاریخ سے متعلق کئی تفصیلات بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ تاریخ سے آگاہ ہو سکیں، اور کئی ایسے اہم شخصیات کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے تاریخ میں ایک اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹوڈے ان ہسٹری 29 مارچ، تاریخ کے جھروکوں سے 29 مارچ کو کیا کچھ ہوا تھا۔ ہندوستان اور عالمی تاریخ کے اہم واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ 1552 میں آج ہی کے دن سکھوں کے دوسرے گرو اور گرمکھی رسم الخط کے ایجاد کردہ گرو انگد دیو کا انتقال ہوا۔ 1561 میں مغل بادشاہ اکبر نے مالوا پر حملہ کر کے سلطان بہادر کو شکست دی۔ 1745 میں برطانیہ کے پہلے وزیر اعظم رابرٹ والپول کا انتقال ہوا۔ 1792 میں سویڈن کے شاہ گسٹاف سوئم کا قتل ہوا تھا۔ 1798 میں سوئٹزرلینڈ میں جمہوریت کا قیام ہوا اور ویسٹ انڈیز میں ڈنمارک اور سویڈن کے جزائر پر سیروز 1801 میں برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور 1804 میں ہیتی میں ہزاروں سیاہ فاموں کا قتل کیا گیا۔ 1830 میں اسپین کے شاہ فرڈینانڈ ہفتم نے خواتین کو بھی تخت کا جانشین بنانے کا حکم دیا۔ 1848 میں دنیا کے سب سے اونچے پانی کے چشمہ نیاگرا میں برف جمنے سے 30 گھنٹے تک پانی کی سپلائی بند رہی۔ 1849 میں مہاراجا دلیپ سنگھ تخت سے دستبردار ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ 1849 میں برطانیہ نے ایفونین جزیرہ یونان کو سونپ دیا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی 34ویں رجمنٹ کے منگل پانڈے نے کولکتہ کے نزدیک برطانوی حکومت کے خلاف بندوق سے گولی چلا کر فوجی بغاوت کی شروعات کی۔ 1859 میں برطانوی حکومت نے بہادر شاہ دوئم کو ملک میں ہونے والی بغاوت کے لیے قصوروار قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر کے رنگون برما بھیجا۔ 1867 میں امریکی کانگریس نے لنکن میموریل کو منظوری دی۔ 1871 میں مہارانی وکٹوریہ نے لندن میں البرٹ ہال کا افتتاح کیا۔ 1901 میں آسٹریلیا میں پہلے انتخابات ہوئے تھے۔ 1912 میں قطب جنوبی پر پہنچنے والے برطانوی مہم جو رابرٹ فالکن کا انتقال ہوا تھا۔ 1914 میں شری اروند آشرم کی ماں پہلی بار ہندوستان آئی۔ 1924 میں فرانس میں ریمنڈ پروائنکور کی تیسری وزارت نے اپنا کام کاج شروع کیا۔ 1929 میں بالی ووڈ کے مشہور اداکار اتپل دت کا جنم ہوا۔ 1946 میں گولڈ کوسٹ میں نیا آئین نافذ کیا گیا۔ 1947 میں فرانسیسی قبضے کے خلاف مڈغاسکر میں بغاوت شروع ہوئی۔ 1947 میں میکسیکو میں تقریباً 12,000 امریکی فوجی قیدی بنائے گئے۔ 1954 میں دہلی میں نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ کھولا گیا۔ 1966 میں باکسر محمد علی نے 15 برس کی عمر میں ہیوی ویٹ باکسنگ کا خطاب جیتا۔ 1967 میں فرانس نے پہلی ایٹمی آبدوز کو سمندر میں اتارا۔ 1970 میں ہندوستانی سرکار نے درج فہرست ذات و قبائل کے لیے سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن 5 سے 12 سے بڑھا کر 15% کر دی۔ 1972 میں بولیویا نے روسی سفارت خانے کے 117 ملازموں کو نکال دیا۔ 1974 میں امریکی خلائی طیارہ میرز 10 نے پہلی بار نزدیک سے عطارد کی تصویر لی۔ 1977 میں ہتھیاروں پر کنٹرول اور دیگر سفارتی مسائل کے حل کے لیے امریکہ اور سوویت یونین نے کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ 1987 میں ہیتی میں عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے نئے آئین کو منظوری دی۔ 1988 میں کابل میں ایک گاڑی میں ہوئے دھماکے میں کئی سوویت فوجی ہلاک ہو گئے۔ 1990 میں امریکہ جانے کے لیے چیکوسلواکیہ کے 2 جوانوں نے ہنگری کے ایک طیارے کو اغوا کیا۔
1990 میں آسٹریلیا میں لیبر پارٹی کو عام چناؤ میں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 1991 میں اٹلی کے وزیر اعظم کولیو لیواندریوٹی نے استعفیٰ دے دیا۔ 2003 میں جان لیوا بیماری سارس کی کھوج کرنے والے عالمی تنظیم صحت کے ڈاکٹر کارلو اوربانی خود اس کا شکار ہو گئے۔ 2004 میں کام کی جگہ پر تمباکو نوشی کو ممنوع قرار دینے والا آئرلینڈ پہلا ملک بنا۔ 2008 میں 55 ملکوں اور 370 شہروں نے توانائی کے تحفظ کے لیے پہلی بار ارتھ آور کا آغاز کیا، اور 2010 میں آج ہی کے دن 29 مارچ کو امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ستمبر 2008 میں ہونے والے معاہدے میں دیے گئے نیوکلیائی ایندھن کی ری پروسیسنگ کے پہلو پر امریکی انتظامیہ نے رضامندی کا اعلان کیا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جو نہ صرف آرام دہ ہو بلکہ مناسب سیکیورٹی کے ساتھ تمام سہولتوں سے آراستہ بھی ہو۔ ویلکم ٹو سرین وسٹاز۔ پیئرس کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں شہر حیدرآباد کے سرسبز و شاداب علاقے آرام گھر میں جدید طرز زندگی کی تمام ضروریات کے ساتھ آراستہ باوقار پروجیکٹ سرین وسٹاز۔ یہ پروجیکٹ سرسبز و شاداب ایگریکلچر یونیورسٹی کے کیمپس سے متصل ہے۔ یہاں سے چند لمحوں میں ہی PVNR ایکسپریس وے کے ذریعے مہدی پٹنم اور پرانے شہر جیسے اہم مقامات تک رسائی بہت آسان ہے۔ اس پروجیکٹ کے 1 کلومیٹر کے احاطے میں ہائی کورٹ کمپلیکس، میٹرو ریل اور فورم مال جیسے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے یہ علاقہ حیدرآباد کے سب سے اہم مراکز میں سے ایک بننے کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے۔ ہم لوگ ایک گیٹڈ کمیونٹی پریمیم اپارٹمنٹ آرام گڑھ پہ سٹارٹ کیے ہیں۔ یہ 3 ایکڑ کا اپارٹمنٹ ہے، اس میں 2 ریزیڈینشیل بلاک اور ایک سپریٹ کلب ہاؤس ہے فار 30+ ایمینٹیز۔ کلب ہاؤس کے ایمینٹیز میں ہم لوگ آپ کو جم دے رہے ہیں اور سوئمنگ پول دے رہے ہیں، بینکویٹ ہال دے رہے ہیں، گیسٹ رومز دے رہے ہیں، اور اس میں آپ کو جو ہے لائبریری ہے، چلڈرنس کے انڈور گیمز ہے، کافی شاپ ہے، سپر مارکیٹ ہے، اسپا ہے۔ آؤٹ ڈور ایمینٹیز میں بیڈمنٹن کورٹ، والی بال کورٹ، باسکٹ بال کورٹ، جاگنگ ٹریک، واکنگ ٹریک، چلڈرنس پارک ہے، پلے ایریا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 فلور کی پارکنگ ہے، جس میں پارکنگ میں آپ کو جو ہے الیکٹریکل وہیکل چارجنگ مشینز ہے، ہر فلیٹ کے لیے 2 پارکنگ ہے، اور اس میں سلاٹر ہاؤس ہے اور جنازے کا غسل کا انتظام ہے، اسلامک سینٹر اور مسجد بھی ہم اس کے سامنے بنا رہے ہیں۔ سرین وسٹاز کا تعمیری کام تیزی سے جاری ہے۔ عزم ہے کہ یہ پروجیکٹ 1.5 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ سرین وسٹاز صرف 6,500 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ایک بے مثال پیشکش فراہم کر رہا ہے، جبکہ یہاں دیگر کمپیٹیٹرز فی مربع فٹ 10,000 روپے چارج کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ جو ہے تمام میجر نیشنلائز بینکوں سے اپروڈ پروجیکٹ ہے، تو اس میں آپ کو لون کی بھی سہولت ہے، GHMC اینڈ ریرا اپروڈ پروجیکٹ ہے، تو آپ یہ پروجیکٹ کو وزٹ کریے۔ ہمارا سیلز آفس آپ کو صبح 10 بجے سے شام میں 10 بجے تک اویلیبل ہے سائٹ پہ بھی۔ سرین وسٹاز میں آپ کے سپنوں کا گھر ایک آرام دہ، پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے درکار تمام سہولتوں اور محفوظ ماحول کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مزید معلومات اور پروجیکٹ وزٹ کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ کیجیے۔ ناظرین فی الحال بس اتنا ہی، دوبارہ آپ کے روبرو حاضر ہوں گے اور بھی مزید تاریخی واقعات کے ساتھ، تاکہ آپ کو تاریخ کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔